رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. درود محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کروں گا. آج کا دن اپنے جانب سے آپ کی خدمت میں مبارکباد اور ہم سب مل کر زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں. آج کے دن کی جو برکت ہے امام علی علیہ السلام کی خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو امام علی علیہ السلام کی دامن سے وابستہ کیا. خدا تعالیٰ کا فضل ہے، انتہائی کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اس مکتب سے اس در سے وابستہ کیا کہ جو رسالت کے بعد ہدایت کا واحد دروازہ ہے. خدا تعالیٰ کا واقعی انتہائی فضل ہے. ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو ہماری زبانیں عاجز ہیں. خدا نے ظاہری نعمتوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم شمار کرنا چاہو میری نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے. تو اگر اس کائنات کی نعمتیں جا بجا بکھری ہوئی ہیں، لحظہ بلحظہ ہم پر نازل ہو رہی ہیں، ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم ان نعمتوں کو خدا کے مطابق شمار نہیں کر سکتے، تو ان تمام نعمتوں کا جو نزول ہے اس کا جو سبب ہے وہ بڑا سبب ہے. یعنی جن کی وجہ سے نعمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں ہیں. لہذا جب ان کے طفیل نازل ہونے والی نعمتوں پر شکر سے انسان کی زبان عاجز ہے خدا کے مطابق، تو پھر ان نعمتوں پر جو نعمتیں عظمیٰ کہلاتی ہیں خدا تعالیٰ کی، ان پر تو انسان کی زبان شکر ادا نہیں کر سکتی. اور یہ نعمتیں موجود ہیں، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں وابستگی عطا فرمائی. آج کی اپنی آیت کو ملاحظہ فرمایا. آج کی آیت میں نے مختلف پڑھی جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت کہ اس دن جو ہے ہر انسان کو یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس آیت کو پڑھتے ہیں. آج میں نے اس آیت کو تبدیل کیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے اور اس کا سبب یہ تھا کہ آیت اللہ محسن قراتی ایران کے ایک بہترین علماء میں سے، مفسرین میں سے، انہوں نے آج کے دن کی مناسبت سے ایک تقریر کی اور اس میں ایک نکتہ اس آیت کے ذیل میں بیان کیا کہ جو امام علی علیہ السلام کی ولادت سے متعلق ہے. آیت سماعت فرمایا، سو ترجمہ اور پھر اس کے حوالے سے ایک نکتہ اور اپنے موضوع کی طرف فرمائیں گے. آیت میں ارشاد ہوا کہ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، پروردگار نقل کر رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں. عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. پروردگار ہمارے لیے آسمان سے ایک آمادہ غذا اتار دے، دسترخوان آمادہ اتار دے. معمولاً غذا کھانے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی جو ہے وہ بھوک کو مٹاتا ہے. حضرت عیسیٰ کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ اس غذا کو اتار تکون لنا عید، کہ اس آسمان سے اس مائدے کا اترنا ہمارے لیے عید کا دن قرار پائے. لأولنا وآخرنا، ہمارے ابھی جو موجود ہیں ان کے لیے بھی اور جو ہمارے بعد میں آنے والے ان کے لیے بھی عید کا دن قرار پائے. وآیۃ منک، اور یہ اترنے والا مائدہ غذا یہ تیری نشانی قرار پائے. وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں
رزق عطا فرما کہ تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ خدا نے حضرت عیسیٰ کی دعا کو، مناجات کو سنا۔ خدا نے حضرت عیسیٰ کی اس پکار پر لبیک کہا اور ان کے اوپر آسمان سے غذائیں نازل فرمائی۔ تب آیا آسمان سے دسترخوان، تب آیا اس کے اندر سینی آئی، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں۔ روایت میں ہے روٹی آئی، مچھلی آئی، کھجور آئی، مختلف روایات میں مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اور جب یہ مائدہ نازل ہوا تو حضرت عیسیٰ کی قوم نے اس دن کو روزے عید قرار دیے۔ محسن فرات صاحب کا نقطہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ اپنی امت کے درمیان خدا سے آسمان سے ایک ظاہری غذا کے نزول کی بات کر رہے ہیں، اور جب وہ غذا نازل ہوتی ہے تو اس کو روزے عید قرار دیتے ہیں، اس سے بڑا پھر خوشی کا کوئی اور دن نہیں ہے۔ اگر ایک نبی ایک ظاہری کھانے والی چیزوں کے نازل ہونے کو اپنے لیے عید قرار دے تو خداوند عالم جس دن آسمانی رہبر کو انسانی ہدایت کے لیے زمین پر بھیجے اس کو بڑی عید ہونا چاہیے۔ اس عنوان سے انہوں نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کی ولادت ہو، رسول اللہ کی ولادت ہو، عید مبعث ہو، عید غدیر ہو، اس کو ہم اہل بیت کے ماننے والے روزے عید قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان عیدوں کے اندر جو چیز میسر آئی اس کا مقایسہ اس آسمان سے اترنے والی ظاہری غذاؤں کے ذریعے نہیں ہے۔ وہ ظاہری غذائیں نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی جو نازل ہوئی، لیکن پہلے کے وقت میں ختم ہو گئی۔ لیکن رسالت مات کی رسالت، امام علی علیہ السلام کی ولایت اور ان سے تعلق یہ قیامت تک انسان کے لیے باقی ہے، رہنمائی کرنے والا ہے۔ لہذا آج کا دن آغا محسن فراتی کے مطابق مومنین کے لیے مخصوصاً عید کا دن ہے۔ اس اعتبار سے آپ کو عید مبارک ہو کہ امام علی علیہ السلام کی ولادت کا دن، اور اس مائدے کو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ہمارے لیے پروردگار آیت قرار دے۔ امام علی کے بارے میں روایات میں بیان ہوا کہ خداوند عالم کی آیتوں میں جو سب سے بڑی آیت یعنی نشانی ہے وہ امام علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ درود پڑھیں امام علیہ السلام۔ کیونکہ آیت اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں جس چیز کے ذریعے سے خداوند عالم کی رضا کی خبر ملے، خداوند عالم جس کو اپنی نشانی قرار دے، جس کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کا راستہ واضح ہو، یہ تمام خصوصیات آیت کی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ مجھ سے بڑی خدا کی کوئی اور نشانی اور آیت نہیں ہے۔ یعنی اب اس کے اندر بھی گفتگو بڑھتی چلی جائے گی، وہ یہ کہ اس زمین کے اوپر کوئی ایسا انسان کہ اگر کسی پر خدا ہونے کا شبہ ہو تو امام علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ یعنی اتنی صفات، اتنی خصوصیات، اتنا کمال، اور کمال اپنے یعنی ہر چیز کی جو خصوصیت اور کمال ہے وہ امام علی علیہ السلام کے اندر، لہذا ان سے مقایسہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام سے کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس اعتبار سے ایک حدیث رسول اللہ کی آج کے دن کے عنوان سے تبارک بیان کروں آپ کے سامنے۔ درود پڑھیے گا محمد والے ابن عباس نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یا علی ما مثلک فی الناس، اے علی آپ کی لوگوں میں مثال ایسے ہے، آپ لوگوں میں ایسے ہیں، الا کمثل سورۃ قل هو اللہ احد، جیسے قرآن کریم میں سورہ توحید ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجیے گا کہ امام علی کو اگر کسی چیز کی مثال قرار دیا تو سورہ توحید کی مانند ہے، اور قرآن کریم میں سورہ توحید انتہائی اہم سورہ ہے۔ سورہ الحمد کے بعد ظاہراً جس سورہ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے سورہ توحید ہے، جو کہ خدا کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہا کہ آپ کی مثال، رسول اللہ سے ابن عباس نقل کیا کہ آپ کی مثال لوگوں میں ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم کے سوروں میں سورہ توحید کی مثال، 114 سوروں میں ممتاز سورہ سورہ توحید۔ اور کیا خصوصیت ہے سورہ توحید کی؟ من قرأها مرۃ فکأنما قرأ ثلث القرآن۔ توحید کی خصوصیت، سورہ توحید کی خصوصیت یہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا اس نے 1/7 قرآن کی تلاوت کر لی، 1/3 قرآن اس نے پڑھ لیا۔ ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، جس نے اس سورہ توحید کو 2 مرتبہ پڑھا تو گویا ایسا ہے کہ اس نے 2/3 قرآن، 2/3 قرآن کو ختم کیا۔ ومن قرأها 3 مرات، جس نے سورہ توحید کو 3 دفعہ پڑھا فكأنما قرأ القرآن كله، گویا اس نے پورا قرآن ختم کر ڈالا۔ اسی وجہ سے ہم کسی کی فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو الحمد کے بعد 3 مرتبہ توحید اسی عنوان سے پڑھتے ہیں کہ ختم قرآن کا ہدیہ اس معلوم کو ایصال ہوگا۔
اور جس نے 3 دفعہ پڑھ لیا گویا اس نے پورا قرآن ختم کر لیا. یہ تو سورۃ توحید کے بارے میں تھا رسول اللہ نے بیان کیا. اب امام علی کی اس سے مشابہت کو بیان کر رہے ہیں. وَكَوْزَا أَنْتَ يَا عَلِي، آپ بھی اسی طرح ہیں علی. مَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ أَخَذَ ثُلُثَيِ الْإِيمَانِ. یعنی آپ کی مثال بھی ایسی ہے کہ جس نے آپ کو دل سے پسند کیا، آپ کی محبت اپنے دل میں رکھی، اس نے ایمان کا 1/3 حصہ حاصل کر لیا. 1/3 ایمان اس کے پاس آ گیا. وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ فَقَدْ أَخَذَ ثُلُثَيِ الْإِيمَانِ. جس نے آپ کو دل سے قبول کیا، دل سے قبول کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ اپنی زبان سے بھی اس نے مدد فراہم کی، یعنی آپ کی تعریف کی، آپ کی تمجید کی، آپ کے بارے میں بیان کیا، آپ کی اس محبت کو لوگوں میں بیان کیا، اس نے گویا 2/3 ایمان پر عمل کیا. اور جس نے آپ کی وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، درود پڑھیے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود پڑھیے اللهم صل على محمد وآل محمد. وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَبِيَدِهِ. جس نے آپ کو دل سے تسلیم کیا، آپ کی محبت دل میں رکھی، زبان پر آپ کے ذکر کو جاری کیا، آپ کا ذکر کیا، جہاں بیٹھا آپ کے بارے میں بات کی، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، یعنی اپنے وجود کے ذریعے سے آپ کی مدد کے لیے میدان میں اترا. فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ كُلُّهُ، اس نے کل کا کل ایمان حاصل کر لیا، سبحان اللہ. یعنی مالک اشتر. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مالک اشتر بھی سمیت عمار، میں اور آپ بھی انشاءاللہ اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں. یعنی میں اور آپ کم سے کم 2 مراحل پر تو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. دل میں محبت اور زبان پر ذکر علی. مرحلہ عمل سے رہ گیا، اعضاء و جوارح سے. اعضاء و جوارح سے مدد کیا ہے؟ یقیناً ان کے راستے پر چلنا ہی اعضاء و جوارح کی مدد ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا ہے والذی بعثنی بالحق نبیا. اے علی، اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے نبی بنایا ہے. لو احبک اہل الارض کما یحبک اہل السماء. بڑی خوبصورت روایت ہے. اے علی، اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی قرار دیا، اگر آپ کو زمین پر بسنے والے ویسے ہی محبوب قرار دیتے جیسے آسمان پر بسنے والے آپ سے محبت کرتے ہیں. اور اس کے اندر مجھے تو نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آسمان والوں کی امام علی سے محبت شاید زمین پر بسنے والے انسانوں سے زیادہ شدید ہے. آسمان پر بسنے والی مخلوق ملائکہ امام علی علیہ السلام کی زیادہ شیفتہ ہیں، زیادہ عاشق ہیں. اور اس کے اندر ایک روایت ہے، میں اس حدیث کو پورا کر کے روایت بھی آپ کے ہم نے بیان کر دوں گا کہ اگر زمین پر بسنے والے آپ سے ویسی محبت رکھتے جیسی کہ آسمان والے رکھتے ہیں، لما عذب اللہ احدا منہم بالنار، خدا آتش جہنم میں کسی کو ہرگز عذاب ہی نہ دیتا. یعنی اگر آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ویسی معجزن ہو جائے جیسے اہل آسمان کے دلوں میں ہے، تو خدا جہنم کو بجھا دے. یہ روایت ہے رسول اللہ سے کہ اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا بند عالم آتش جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. بس وہ روایت پوری کرو کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اہل آسمان امام علی سے کتنی محبت اور شیفتگی رکھتے ہیں. جب معراج میں خدا بند عالم نے رسول اللہ کو شرف بخشا اور معراج کروائی، رسول اللہ آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے پہنچے تو چوتھے آسمان پر ظاہراً چوتھے آسمان کے اوپر دیکھا کہ ایک جگہ ہے جہاں ملائکہ کا ہجوم لگا ہوا ہے اور وہ طواف کر رہے ہیں جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے. جبرائیل رسول اللہ کے ساتھ تھے. پوچھا رسول اللہ نے کیا ماجرا ہے؟ مفہوم بیان کر رہا ہوں، روایت بالکل اس طرح نہیں ہے جیسے کتاب میں مفہوم ہے. جناب جبرائیل لے کے آگے بڑھے رسول اللہ کو کہا آگے چل کے دیکھیے. جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ جیسے کعبہ درمیان میں ہوتا ہے، لوگ طواف حاجی طواف کرتے ہیں، ایسے درمیان میں امام علی علیہ السلام کی شکل ہے، یعنی امام علی موجود ہے ظاہراً ابھی میں اس کا معنی کر دوں گا، اور ملائکہ ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی تمجید کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ قصیدہ گوئی کر رہے ہیں. رسول اللہ نے تعجب کیا جبرائیل کے اوپر، کہا کہ یہ تو علی ہے، یہ تو علی ظاہراً ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے علی لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں اور یہ ملائکہ فرشتوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں.
جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول خداوند عالم نے جب آپ کی نبوت کا یہاں پہ اقرار لیا، امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار لیا، تو ملائکہ کو امام علی علیہ السلام کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا، ملائکہ کو امام علی علیہ السلام کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ یہ شوق اتنا ہوا کہ ملائکہ نے خدا سے درخواست کی کہ پروردگار ہم علی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہمیں علی علیہ السلام کی زیارت کروائے۔ تو خداوند عالم نے ان ملائکہ کے شوق اور اشتیاق کو دیکھ کر ایک ملک کو علی کی شکل میں مبعوث کر دیا، اور یہ ملک علی کی شکل میں وہاں موجود ہے، اور یہ ملائکہ اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ درود پڑھی محمد یہ وہ چیز تھی کہ جس کو بیان کیا کہ اگر زمین والے آسمان والوں کی طرح علی سے محبت رکھتے تو خداوند عالم آتش جہنم میں کسی کو بھی عذاب نہ دیتا۔ عزیزان محترم، قصہ طولانی ہے، یعنی گفتگو ہے، حکایات بہت زیادہ ہیں، دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں اور زمان کے اندر بھی اتنی گنجائش نہیں کہ امام علیہ السلام کی حمد و ثنا بیان کی جا سکے۔ بر محمد وال محمد صلوات یعنی یہ جملہ مشہور ہے اور یہ جملہ بالکل صحیح ہے کہ جس کا ثنا خان محمد مصطفیٰ ہو اس کی ثنا کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ لہذا بہرحال ہمارا امتیاز ہے، خداوند عالم نے ہمیں شرف بخشا اپنے فضل و کرم سے کہ ہمیں امام علی علیہ السلام سے وابستگی عطا فرمائی، ان کی محبت ہمارے دلوں میں دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ خدا کرے کہ ہم اس محبت کو اپنے کمال تک پہنچا سکیں۔ اس محبت کا کمال یعنی ناصر امام بن جانا ہے، اس محبت کا کمال نصرت امام ہے، اس محبت کا کمال اس جگہ پر پہنچنا کہ جہاں سلمان کو 1 صدی بعد 100 سال بعد زمانے کا امام یاد کر کے اس کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی امام صادق علیہ السلام سلمان کو 100 سال بعد یاد کر رہے ہیں، سلمان اس دنیا سے چلے گئے، امام صادق علیہ السلام نے یاد کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ لوگوں کے لیے تعجب ہوتا ہے کہ سلمان میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ امام صادق اس کو متواتر ذکر کرتے ہیں، ابھی امام صادق اس کو بیان کرتے ہیں۔ بس خدا انشاءاللہ ہمیں اس محبت کا کمال عنایت فرمائے اور ہمیں عملی طور پر امام علی علیہ السلام کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے۔ درود پڑھی محمد اپنے موضوع جو ہمارا موضوع ہے نہج البلاغہ کے اندر امامت کے حوالے سے، امام علی علیہ السلام نے اہل بیت کے حوالے سے جن چیزوں کو بیان کیا اس کو آپ کے سامنے لے کر چل رہے ہیں، یعنی امامت اور رہبری کیا اصول ہیں، کیا خصوصیات ہیں، کیا شرائط ہیں کہ جن کو ایک رہبر میں امام میں ہونا چاہیے، اور لوگ کسی اور سے نکل گئے۔ آج خطبہ نمبر 90 ہے۔ اس میں امام علیہ السلام کی طرف جب لوگوں نے رجوع کیا قتل عثمان کے بعد اور آپ کی بیعت کا ارادہ کیا، امام علیہ السلام نے کچھ جملوں کو ارشاد فرمایا، اور اس میں امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو اور اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ اس میں ممکن آپ کو تعجب ہو کہ کیوں امام علی یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام علیہ السلام تو 25 سال جو ہے وہ ہمارے عقیدے کے مطابق ان کا جو حق تھا اس سے انہیں محروم رکھا گیا، اب تو حق پلٹ کر آ رہا ہے، تو امام علی کی سمت آ گیا۔ اس کے حوالے سے میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، جو امام علی نے کہا تھا کہ اگر یہ آگے والوں کی جو ہے وہ لولا حضور الحاضر، حاضر ہونے والوں کا جو ہے جمع اجتماع نہ ہوتا اور اس کے ہونے سے مجھ پر حجت تمام نہ ہوتی، میں خلافت کی سواری کو چھوڑ دیتا جہاں وہ جا رہی تھی۔ اس کے اندر بھی امام علی بیان کر رہے ہیں، ریزن بیان کریں گے آگے چل کے، مجھے چھوڑ دو اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ لو۔ ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہیں، جسے نہ دل برداشت کر سکتے اور نہ عقلیں اسے مان سکتی ہیں۔ دیکھو افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، راستہ پہچاننے میں نہیں آتا۔ امام جو کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، اس کی وجہ یہ کہ اب معاملات بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ تم نے 25 سال رسول اللہ کی رحلت کے بعد خلافت رسول کے عنوان سے زندگی گزاری، جو ظاہری خلافت کا عنوان رکھا گیا۔ تم نے اس ظاہری خلافت کے اندر جن چیزوں کو دیکھا، اپنایا، جن چیزوں کے عادی بن گئے ہو، اب اس سے پلٹنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ 25 سال تم نے خلافت کے عنوان سے زندگی گزاری ہے، لہذا کئی رنگ آ چکے ہیں، یعنی رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کی سنت کہیں گم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ کی سنت باقی نہیں ہے، رسول اللہ کی سیرت باقی نہیں ہے۔
رسول اللہ کی سیرت میں کبھی بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ اغنیاء کو، دولت مندوں کو فقیروں پر ترجیح دیں گے، کہیں بھی نہیں تھا۔ ان 25 سالوں کے اندر، خصوصاً جو آخری چند سال ہیں، ان کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے برخلاف کام ہو۔ رسول اللہ نے کبھی کہیں اقربا پروری نہیں کی۔ رسول اللہ کی زندگی میں سنت میں کہیں اقربا پروری نہیں ہے، جبکہ گزشتہ جو سال گزرے اس کے اندر اقربا پروری اپنے کمال تک پہنچی، اپنے لوگوں کو نوازا گیا ہے۔ ایک طرف ایک فقیر انسان جس کو کھانے کے لیے 2 وقت کا میسر نہیں آ رہا اسی مدینے میں، وہیں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 1 ملین دینار و درہم سے نوازا گیا ہے، جن کو بڑے بڑے گھر دیے گئے، جن کو عنوان دیے گئے۔ ایسا معاملات بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ امام علی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو اپنے لیے تلاش کر لو، چونکہ اگر میں تمہاری خواہش مان لوں، یعنی جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ آپ آئیں، آپ آگے بڑھیں، آپ کے علاوہ اس وقت کوئی رہنما نہیں ہے، تو اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں اس راستے پر لے کر چلوں گا جو میرے علم میں ہے۔ اگر میں تمہارے کہنے پر آ گیا تو یہ مت سمجھنا کہ میں اس طرح چلوں گا جیسے پچھلا دور چلتا رہا، جو امام علی کے سامنے خلیفہ ثانی کے قتل کے بعد رکھی گئی تھی شرط کہ آپ آ کر اس چیز کو مان لیں کہ آپ خلیفہ جو ہے وہ خداوند عالم کی دین اور خلافت جو شیخین کا جو راستہ ہے اس پر چلیں گے، اس پر چلیں گے تو ہم آپ کو تیسرے خلیفہ کی جگہ آپ کو خلیفہ بنا دیں گے۔ امام علی نے کہا نہیں، میرا راستہ دین کا راستہ ہے اور رسول اللہ کی سنت کا راستہ ہے، میرے پاس خدا کے بعد رسول اللہ کی سنت ہے۔ لہذا امام علی نے کہا کہ تمہاری اگر اس خواہش کو مان لوں تو میں اس راستے پر لے کر چلوں گا جو میرے علم میں ہے، یعنی رسول اللہ کی سیرت ہے، سنت ہے، اور اس کے متعلق پھر کسی کہنے والے کی بات اور کسی ملامت کرنے والے کی سرزنش پر کان نہیں دھروں گا۔ اگر تم مجھے بنا دو کہ ٹھیک ہے، جب تک نہیں بنایا تمہارا اختیار ہے، نہیں بناؤ، خدا سے تم سے سوا مجھے اس پہ سمجھیے گا۔ یعنی اگر عوام نہیں چاہ رہی اصلاحی رہنما، الہی رہنما، تو الہی رہنما زبردستی نہیں آئے گا۔ یہ فقط آخری زمانے کے اندر خدا نے رکھا ہے یہ والا معاملہ کہ زور کے ذریعے سے اسلام کی حکومت، الہی حکومت قائم ہوگی فقط زمانے کے امام کے لیے، اس سے پہلے کسی حکومت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ ہر امام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں جہاں ائمہ علیہ السلام کو موقع ملا اجتماع میں آنے کا، انہوں نے اس موقع کا جو ہے وہ حق ادا کیا۔ جہاں لوگ ان سے برگشتہ ہوئے، ہٹے، ان کی طرف نہیں آئے، ائمہ زبردستی کسی کو لے کر نہیں آئے، ائمہ نے زبردستی کسی کو نہیں چلایا۔ وہی والی میں نے مثال پہلے بھی دی تھی کہ خدا کے دین کے نظام میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، قرآن کی آیت، دین میں جبر نہیں ہے۔ اس کے کئی معنی کیے گئے، لا اکراہ فی الدین یعنی دین میں کوئی کراہت نہیں ہے، یعنی دین اتنا خوبصورت ہے کہ اگر کسی کو سمجھ میں آئے گا تو کوئی ناگواری کے ساتھ دین پر عمل نہیں کرے گا، رغبت کے ساتھ عمل کرے گا، اس لیے کہ عقل اگر دین کی خوبصورتی کو سمجھ لے، اسی لیے پھر جن کی عقلیں کامل ہیں ان کی دینداری دیکھیں رغبت کے ساتھ ہے، کن کی عقلیں کامل ہیں؟ ائمہ علیہ السلام کی عقل کامل ہے۔ ایسے ہی ہے، ائمہ کی چونکہ عقل کمال پر ہے لہذا وہ دین کا فہم بھی کمال پر ہے، اسی نتیجے میں چونکہ دین خوبصورت ہے، ائمہ کی دینداری کتنی رغبت کے ساتھ ہے، ائمہ کی دینداری، ائمہ کی نماز، ائمہ کی خدا سے محبت، خدا سے رغبت، خدا سے دعا مناجات کتنی رغبت کے ساتھ ہے۔ اور رغبت اس وجہ سے کہ اس چیز کے اندر خوبصورتی بہت زیادہ ہے، وہ اس خوبصورتی کو اپنی عقل سے سمجھیں۔ میں چونکہ ناقص ہوں، میری عقل مادیات میں گھری ہوئی ہے، میری عقل 2 اور 4 سے آگے نہیں بڑھ پاتی، ظاہری کیلکولیشنز کے علاوہ کچھ اور نہیں کر پاتی، نتیجے میں اگر دین پر عمل کر بھی رہا ہوں تو کہیں اکتاہٹ کے ساتھ ہے، کہیں سستی کے ساتھ ہے، کہیں بے رغبتی کے ساتھ ہے۔ لیکن جس کی عقل کامل ہے وہ دین کی خوبصورتی کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ انتہائی زبردست جملہ بیان کیا تھا کہ جب ابن زیاد نے پوچھا تھا کہ دیکھا خدا نے کیا کیا آپ کے ساتھ کربلا کے اندر، کیا ہوا کربلا کے اندر، عذاب بکھر گئے، آپ کے عزیز و اقربا سب شہید ہو گئے، مارے گئے، سب کچھ ہو گیا، آپ کے سفر سے ودا چل گئے۔ جناب زینب نے کیا کہا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو سوائے حسن کے کچھ دیکھا ہی نہیں، سوائے خوبصورتی کے کچھ نظر نہیں آئے جناب زینب کو۔ یہ عقل کامل ہے۔ کیوں عقل کامل ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کی سند موجود ہے، انتی جو ہے عالمۃ غیر معلمہ، آپ وہ عالم ہے جس کو کسی نے نہیں پڑھایا، یعنی آپ کی عقل اس معیار پر ہے کہ آپ حقائق کو خود سمجھتے ہیں، آپ ایسے سمجھدار ہیں جس کو کسی نے نہیں سمجھایا۔ اسی لیے جناب زینب کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ سمجھدار خاتون۔ لہذا امام علی نے کہا کہ اگر جو مجھے اختیار کرو گے
ابھی تک تمہارے پاس اختیار ہے، نہ کرو مجھے اختیار، تم چلتے رہو. اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. تم نے مجھے انتخاب نہیں کیا، ٹھیک ہے، تم سے خدا قیامت پوچھے گا کہ جب تم ہر چیز میں اچھائی کی طرف جاتے تھے. مثال دوں گا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، مثال کے طور پہ تم اپنے گھروں کے لیے چیزیں خریدنے جاتے تھے تو ہمیشہ جو بازار میں اچھی چیز تھی اس کا انتخاب کرتے تھے. تمہارے پاس پیسے ہوتے تھے، جتنا پیسہ ہوتا تھا اس میں جو سب سے اچھی چیز، سبزی کے ٹھیلے پہ کھڑے ہوتے تھے، سب سے اچھی سبزی نظر آتی ہے اس کو چن چن کے اٹھاتے ہو. ایسے ہی بازار میں اپنے گھر پہ لگانے کے لیے سینیٹری کا سامان لینے جاتے ہو تو پوری مارکیٹ کا سروے کرتے ہو، جو سب سے خوبصورت چیز نظر آتی ہے اس کا انتخاب کرتے ہو. ایسے ہی نا ہر چیز کے اندر تم حسن انتخاب رکھتے ہو. تو جب ہر چیز میں حسن انتخاب رکھتے ہو تو رہنما اور رہبر کے معاملے میں حسن انتخاب نہیں رکھتے. بر محمد وار محمد صلوات. اس کے معاملے میں کیوں کہتے ہو کہ بس جو آ گیا اسے قبول کر لو؟ نہیں، حسن انتخاب رکھو. پھر دیکھو اس مدینے میں اگر تمہیں کسی کے پیچھے چلنا ہے، پیچھے چلنے والے کو کم سے کم ایسا ہونا چاہیے جس کا علم تم سے زیادہ ہو. اس کو مانتے ہو تو پھر اس کو لے کر آؤ کہ جس کا علم سب سے زیادہ ہو. اگر پیچھے چلنے کے لیے جس کو آگے سے کھڑا کرنا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر شجاعت ہونی چاہیے، تو پھر نگاہ دوڑاؤ اس پورے مدینے کے اندر اس شخص کو لے کر آؤ کہ جس کی شجاعت کے سامنے ہر شجاع انسان بھی اپنے آپ کو ناقص محسوس کرے. اگر تقوی کے اندر چلنا چاہیے، رہبر کو تقوی ہونا چاہیے، تقوی کی فضیلت اس کے پاس ہونی چاہیے، اس کو رکھو. جو پھر تقوی پر عمل نہ کرے امام المتقین کا مصداق پیدا کر پائے. یعنی ہر چیز وہ ہے. لہذا جب انتخاب کر رہے ہو تو خدا نے تمہیں عقل دی ہے، لیکن بہرحال تم جب نہیں کرو گے خدا پوچھے گا کیوں نہیں کیا. لیکن جب مجھے بنا دو گے رہنما، تو اس بات کو سمجھنا ہی فرق ہوتا ہے. جب مجھے رہنما بنا دو گے، اب میں تمہارے کہنے پہ نہیں چل سکتا، چونکہ اب خدا اس رہنمائی کے متعلق تم سے نہیں مجھ سے پوچھے گا. اب سوال کا رخ میری جانب آ جائے گا. لہذا اب جب میں رہنما بن جاؤں گا، تم مجھے انتخاب کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو میرے علم میں ہے میں اس کے مطابق چلوں گا، نہ تمہارے گمان کے مطابق. چونکہ اب سوال کا رخ میری جانب. اب خدا مجھ سے پوچھے گا قیامت میں. 25 سال کا جواب تم دو گے کہ تم نے رسول اللہ کے بعد کیوں فلاں 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 کو بنایا، کیوں ان کے پیچھے چلے، کیوں علی کے ہوتے ہوئے کسی اور کو انتخاب کیا، کیوں علی کے بارے میں جو کچھ رسول نے بیان کیا اس کو غور سے نہیں سنا، کیوں غدیر کو بھلا دیا. یہ سارے جواب تم دو گے. لیکن جب مجھے منتخب کر لو گے، اب سوال مجھ سے پوچھا جائے گا. خدا مجھ سے پوچھے گا علی تمہیں منتخب کر دیا تھا تو تم نے اپنی روش کو کیا رکھا؟ تمہاری روش خدا کا دین اور رسول اللہ کی سنت تھی یا کچھ اور تھا؟ چونکہ اب جواب دہی میری، لہذا میں وہ کام کروں گا کہ جو میرے علم میں، اور اس کے متعلق کسی کہنے والے کی بات اور ملامت کرنے والے کی سرزنش پر کام نہیں کروں گا. اس کے بدلے میں مجھے معلوم ہے کیا کہا جائے گا. جب میں دین کو جیسے کہ وہ ہے نافذ کروں گا تو مجھے برا بھلا کہا جائے گا. پھر مجھے کہا جائے گا کہ بھئی یہ کون سا دین ہے؟ جس سے پہلے بھی 2 لوگ تھے، وہ بھی تو خلیفہ رسول تھے اور آسانیاں تھیں اور امکانات کی فراوانی تھی. علی نے تو آنے کے بعد جو ہے وہ ہر چیز کا ایک نظام ایسا بنا دیا کہ تنگی محسوس ہو رہی ہے. جو ہے جو کچھ مال غنیمت ہے، جو بیت المال ہے، اس میں ہر کسی کا عدل پر مبنی ایک حصہ قرار دے دیا. وہ ظاہری آسانیاں، عمارتیں، وہ دولت، وہ پیسہ ختم ہو گیا ہمارے پاس سے. لوگ سرزنش کریں گے، ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے. میں کسی کے برا بھلا کہنے پر کام نہیں کروں گا. مجھ سے توقع مت رکھنا. اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو تو پھر جیسے تم ہو ویسا میں ہوں. یعنی میرا پیچھا چھوڑ دو گے تو پھر تم بھی ایک امت کے ایک فرد ہو، میں بھی ایک امت کا ایک فرد ہوں. ٹھیک ہے، جس کو بھی لانا لے آؤ، جس سے تم اپنا امیر بناؤ. اور میرا تمہارا، اب یہاں پہ ہے، میرا تمہارے دنیاوی مفاد کے اعتبار سے یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. میں تمہارا جو ہے وہ امیر ہونے سے بہتر مجھے لگتا ہے تمہارا وزیر بن کے رہوں. وزیر سے کیا مراد ہے؟ مشورہ دینے والا. فیصلہ کوئی اور کرے تمہارا. جیسے کہ امام علیہ السلام نے دوران خلافت کیا یہ کام، جہاں ضرورت پڑی انہوں نے مشورہ دیا اور انہوں سے کریں. یعنی امام علیہ السلام زبردستی نہیں چلا رہے. توجہ رکھیے، زبردستی نہیں چلا رہے کہ بس اس میں آگے تو میں نے کرنے کا. تم دیکھ لو، مجھے انتخاب کرو گے تو پھر سختی ہے. یعنی امامت کرے فقط اس زمانے کے لوگوں سے خطاب نہیں امام علی کا. یعنی سلسلہ امامت ہی ایسا ہے. امام کے پیچھے چلنا ہے تو مشکل راستہ ہے. امام کے پیچھے چلنا ہے تو آسانی نہیں ہے، چونکہ امام خدا کی حدود کے اندر رکھے گا. امام خدا کی حدود سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے گا. اس لیے امامت کا راستہ زیادہ مطلب مشکل راستہ ہے. لہٰذا یہ امام نے پہچان کروائی کہ امام میں اور دوسرے لوگوں کی
جو ہے وہ حکمرانی میں یہ فرق ہے، امام خداوند عالم کے حکم کے مطابق اور جو علم خدا نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ امام کے علاوہ جو کوئی جیسے بھی کرنا چاہے کر لے، اس کے اندر ایک آسانی ہوتی ہے لوگوں کے لیے، لیکن بہرحال جواب انسانوں کو خدا کا دینا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ اس کے بعد دوسرا خطبہ جو ہے یہ ہمارا خطبہ نمبر 90 تھا جس میں امام علی نے بیان کیا۔ اسی کے بعد اگلا خطبہ ہے خطبہ نمبر 91 اس میں امام علی علیہ السلام نے علم فضل اپنے اہل بیت کے علم فضل کو بیان کیا، بنو امیہ کی فتنوں کو پردازیوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد آخری میں نتائج۔ خطبہ نمبر 91 ممکن ہے یہاں پہ خطبوں میں تھوڑا اختلاف ہو، پہلے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے، جیسے اس میں خطبہ نمبر 91 ہے تو ممکن ہے یہی خطبہ دوسرے نہج البلاغہ کے اندر، چونکہ میرے پاس یہ شاہد الجمالی صاحب کا ترجمہ ہے، دوسری جو ہے وہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے، تو ممکن ہے اس کے اندر خطبہ 93 ہو، 93 ہو وہ، یا دو خطبے پیچھے ہو 89 ہو، دو تین خطبوں کا آگے پیچھے کا فرق ہوتا ہے۔ امام علی نے اس میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں نے فتنہ و شر کی آنکھیں پھوڑ ڈالی ہیں، اور جب اس کی تاریکیاں موجوں کی طرح لہروں کی طرح تہو بالا ہو رہی تھیں اور دیوانے کتوں کی طرح اس کی دیوانگی زوروں پر تھی، یعنی امام علی اپنی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے فتنہ و شر کی آنکھیں پھوڑ ڈالی ہیں جب اس کی تاریکیاں، فتنے کی تاریکیاں لہروں کی طرح موجوں کی طرح باج کی طرح اوپر اور نیچے ہو رہی تھی، تو میرے علاوہ کسی ایک میں جرأت نہ تھی کہ وہ اس کی طرف پہنچا، یعنی میں تھا کہ جو حوادث کے اندر اترا، میں تھا کہ جس نے فتنے کے اندر جو ہے وہ اس کو مہار کیا۔ یہاں پر بھی وہ مشہور جملہ جو آپ نے ہمیشہ سنا، فَأَسْأَلُونِي قَبْلَ أَن تَفْقِدُونِي، بس اس سے پہلے کہ تم مجھ کو اپنے ہاتھ سے کھو دو، مجھ سے جو چاہو وہ پوچھ لو۔ یہ جملہ فقط امام علی علیہ السلام نے زیر دیتا ہے، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے ہاتھ سے کھو دو۔ اچھا، یہ جملہ امام نے ایک جگہ بیان نہیں کیا، کئی جگہوں پر امام نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، جو چاہو پوچھ لو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا، یعنی آج جو میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور قیامت تک کی جو منزلیں اور گھڑیاں ہیں اس سے متعلق جو مجھ سے پوچھنا چاہو گے میں تمہیں بتا دوں گا، میرے اوپر کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے۔ مجھے امام علی کا فرمانا ہے کہ لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، یہ ظاہری پردہ ہٹا بھی دو، میرے یقین میں علم میں اضافہ نہیں ہوگا، مجھے سب معلوم ہے، لہذا جو مجھ سے پوچھو گے میں بتا دوں گا۔ کسی ایسے گروہ کے متعلق دریافت کرو گے جس نے ہدایت کی ہو اور 100 کو گمراہ کیا ہو تو میں اس کے بارے میں بھی تمہیں بتا دوں گا، یعنی مجھ سے پہلے اگر کسی نے ہدایت کی ہے، مجھ سے پہلے کسی نے کسی کو گمراہ کیا ہے، میں سب کو جانتا ہوں، سب کے بارے میں بیان کر سکتا ہوں۔ امام علی جس زمانے میں کہہ رہے میں اس سے پہلے یعنی آگے کا تو میں بتاؤں گا ہی بتاؤں گا، پچھلا ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں، میرے پاس وہ علم ہے، لہذا میں اگر مجھ سے سوال کرو گے تو میں سواریوں کو کھینچنے والے، آگے پیچھے سے اس کو دھکیلنے والے سواریوں کی منزل، اس کے ساز و سامان سے لدے ہوئے پالانوں اور اس کے اترنے کی جگہ تک بتا سکتا ہوں۔ تھوڑا سا مطلب نقطے ہیں امام علی کہ میں یعنی دقت کے ساتھ میں کلیات نہیں بتاؤں گا، فقط کلی کوئی نہیں کروں گا کہ ہاں ایسی چیز تھی، میں جزئی چیز بھی تمہیں بتاؤں گا کہ اگر کسی قافلے کا حال، مثال کے طور پر تم اگر مجھ سے پوچھو گے، اب میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، کہ تم مجھ سے صالح کے زمانے کے حالات پوچھو گے تو میں فقط تمہیں یہ خبر نہیں دوں گا کہ صالح کے زمانے میں ایک اونٹنی تھی اور اس کو جو ہے وہ مارنے والوں نے مار دیا تھا، نہیں، میں تمہیں اس اونٹنی کی خصوصیات بھی بتا سکتا ہوں، اس کا قد و کاٹ بھی بتا سکتا ہوں، اس کا رنگ و نسل بھی بتا سکتا ہوں، میں تمہیں اس کو مارنے والوں کے شجروں کا بتا سکتا ہوں، میں اس کے بعد عذاب میں مبتلا ہونے والوں کے ناموں کو بتا سکتا ہوں، میرے پاس سارا علم ہے، آگے جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کو تمام چیزوں کو بتا سکتا ہوں، یعنی ایک ایک چیز میرے سامنے۔ یہ امام علی بیان کر رہے ہیں اپنی جو ہے خداوند عالم کی جانب سے جو ان کی خصوصیت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہ مجھے خدا نے علم عطا کیا ہے، اور یہ کہ کون ان میں سے قتل کیا جائے گا، کون اپنی موت مرے گا، توجہ کیجیے گا، یعنی ہم میں سے جس کو خدا شہادت کا رتبہ عطا کرے وہ امام علی کے پاس موجود ہے،
جس کو طبی موت آئے گی، امام علی علیہ السلام اس کو جانتے ہیں، کون قتل کیا جائے گا، کون اپنی طبی موت مرے گا۔ اور جب میں نہ رہوں گا اور نہ خوشگوار چیزیں اور سخت مشکلیں پیش آئیں گی تو دیکھ لینا، یعنی جب میں نہیں رہوں گا میرے ہونے تک جو پوچھنا ہے پوچھو، جو سوال کرنا ہے کر لو، جس چیز کے بارے میں جاننا چاہو جان لو۔ جب میں نہیں رہوں گا تو پھر تم دیکھو کہ کیسی مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ بہت سے پوچھنے والے پریشانی سے سر نیچے ڈال دیں گے اور بتانے والے عاجز و درماندہ ہو جائیں گے۔ جب میں نہیں رہوں گا تو پھر سوال تشنا رہ جائیں گے، پھر بہت سے پوچھنے والے بہت سے سوالوں کو پوچھیں گے، جواب دینے والا کوئی نہیں، تمام چیزوں کو، حقائق کو تمہارے سامنے برملا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب لڑائیاں تم پر زور سے ٹوٹ پڑیں گی۔ پھر آگے فتنوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد دوبارہ اہل بیت کا تذکرہ کیا۔ ہم اہل بیت رسول ان فتنہ انگیزیوں سے بچے ہوئے ہوں گے، یعنی اب زمانے کے اندر پہچان اپنی کروا دی، ظاہر ہے یہاں پر پہچان امام علی علیہ السلام کی اپنی پہچان اور اپنے جانشینوں کی پہچان، جو کہ ایک ہی سیرت، ایک ہی سنت ہے عزت کی۔ امام علی اپنے ذریعے سے شخصیات کو کھول رہے ہیں کہ دیکھو ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس علم کا کوئی حد نہیں ہے، پچھلا پوچھنا چاہو، اگلا جاننا چاہو تو ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ تو پھر جب عقل کا تقاضا ہے کہ عالم کی رہنمائی میں چلنا ہے تو اس کا انتخاب کرو جو آگے پیچھے سب چیزوں کو جانتا ہو۔ میں نہیں رہوں گا تو میری طرح کے کچھ افراد ہیں، ان کے پیچھے چلنا، جو بھی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ لہذا ہم اہل بیت کی پہچان یہ ہے، ہم اہل بیت ان فتنہ انگیزیوں سے بچے ہوئے ہوں گے جو تمہارے لیے پیش آئیں گے، یعنی تاریکیاں آئیں گی، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، تمہیں حیرت میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہیں ایک وقت میں نظام خلافت کو صحیح سمجھتے ہوئے چل رہے ہوگے، پھر اسی نظام خلافت میں چلتے ہوئے تم دیکھو گے کہ وقت ایسا آتا ہے کہ ایک ایسا شخص ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ تمہاری پریشانی کا آغاز ہوگا کہ یہ کیا ہوا، یہ خلافت کا نظام چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر آگے وقت آ جائے گا کہ اسی خلافت کے اوپر تم اس شخص کو بیٹھا ہوا دیکھو گے کہ جو شارب الخمر ہوگا، جو شراب پینے والا ہوگا، محترم نفسوں کا قتل کرنے والا ہوگا، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جو محرم و نامحرم کی تمیز کو مٹا دینے والا ہوگا، جو جانوروں سے کھیلنے والا، لذت حاصل کرنے والا ہوگا۔ اس وقت تم پریشان ہوگے، کیونکہ اہل مدینہ پریشان ہوئے جب یزید کو بیٹھا ہوا دیکھا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ حتیٰ جو یزید کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا، بعض لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ ایسا ہے۔ مدینے سے ایک گروہ نکلا کہ جا کر دیکھیں یزید کے حالات کو۔ جب یزید وہاں جا کر گئے تو ان لوگوں کو وہاں ٹھہرا دیا گیا، ان سے ملاقات کی اجازت ان کو نہیں دی گئی، چند روز یہ وہاں ٹھہرے رہے۔ اسی شام میں جہاں یزید تھا، اس طرح کا ماحول تھا فسق و فجور کا، ناچ گانوں کا، کہ یہ جو اصحاب گئے تھے مدینے سے ہی اپنا پورا وقت استغفار میں گزارتے تھے۔ ان میں سے ایک کی زبانی نقل ہوا کہ ہم جب وہاں سے نکل کر آئے تو ہم نے شکر ادا کیا کہ ہم اس جگہ سے نکلے، چونکہ ہمیں محسوس ہوتا تھا جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے خدا کسی بھی لمحے عذاب نازل کر سکتا ہے۔ یہ اہل مدینہ کا بیان ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے شام کے اندر، ہمیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اس کی وجہ سے خدا کہیں ابھی عذاب کا فیصلہ نہ کر لے۔ آپ کو تصور کیجیے گا مدینہ رہنے والوں نے کیا دیکھا ہوگا شام میں جا کر۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ اب یہ پریشان ہو، اب ان کو احساس ہو کہ نہیں یہ تو بہت بڑا معاملہ غلط ہو گیا، تخت خلافت کے اوپر کون سا شخص بیٹھ گیا۔ امام علی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم اہل بیت ہیں جو فتنوں سے بچے ہوئے ہیں، اور ہم اہل بیت ہیں کہ جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ہمارے علاوہ تمہیں کوئی اور ایسا نظر نہیں آئے گا۔ اور ان کی طرف لوگوں کو بلانے میں، کس کی طرف؟ گناہوں کی طرف بلانے میں تمہیں ہمارا کوئی حصہ نظر نہیں آئے گا، چونکہ ہم عصمت طہارت والے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، خدا نے ہماری طہارت کی گواہی قرآن میں نازل کی ہے۔ تمہیں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے کوئی ایک عمل، ہمارا کوئی ایک قول، ہمارا کوئی ایک فعل ایسا نظر آ جائے کسی کو کہ جس سے وہ گناہ کی طرف مائل ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اہل بیت علیہ السلام خداوند عالم کی جانب سے معصوم ہیں، کلام کے اندر بھی، عمل کے اندر بھی۔ نہ ہمارے کلام کے ذریعے سے کوئی ایسی نشانی ملے گی، نہ ہمارے عمل کے ذریعے سے کہ جس کے اندر کوئی انسان گناہ کی طرف جائے، گناہ یعنی خدا کی نافرمانی کی طرف جائے۔ ہمارے علاوہ یہ راستہ موجود ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ اس شخص کے ذریعے سے جو انہیں ذلت کا مزہ چکھائے اور سختی سے ہنگائے اور موت کے تلخ جان پلائے گا، ان کے سامنے تلوار رکھے اور انہیں خوف سے چمٹا دے گا۔ اب اس میں معلوم نہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اس کی جانب اشارہ کیا، شاید اس میں ایک اشارہ جو ہے بعد میں آنے والے حکمرانوں کا ہو، اور ممکن ہے کہ اس میں ایک اشارہ امام کی جانب ہو، آخری زمانے کی طرف ہو۔
بہرحال امام کا جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے پچھلے لیکچر کے اندر ہماری بات ہوئی تھی کہ امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے جو ہم لقب استعمال کر سکتے ہیں یا گفتگو کرتے ہوئے بات کر سکتے ہیں، ہم ہر امام کے لیے امام مظلوم کہتے ہیں، امام مظلوم۔ امام عصر کے لیے ہم امام مقتدر کہتے ہیں۔ امام مقتدر یعنی جلالت والا، اقتدار والا، یعنی امام کے اوپر کسی کا بھی حکم نہیں چلے گا، امام کے اوپر کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی۔ امام وہ کام کریں گے جو کرنا چاہیں گے۔ امام عصر میں اور باقی ائمہ علیہ السلام کی جو ہے اس میں جو فرق ہے وہ یہی، باقی ائمہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، امت نے اجازت نہیں دی، امت نے راستہ روکا، بہت سے سارے ائمہ علیہ السلام۔ امام عصر اور دیگر ائمہ میں جو فرق ہے وہ یہی کہ امام عصر کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، امام عصر نے جو کرنا ہے، جو انہوں نے چاہا کرنا ہے وہ کرنا ہے، کوئی نہیں روک سکے گا۔ اسی لیے امام عصر کو امام منصور کہا جاتا ہے۔ امام منصور یعنی جس کی نصرت حتمی ہے، طے شدہ ہے، امام مغلوب نہیں ہے۔ غالب امام ہمارا کوئی بھی امام مغلوب نہیں ہے ظاہری معنی کے اندر، لیکن ہاں بعض ائمہ علیہ السلام حالات کے تحت مجبور ہوئے، اپنی جو ظاہری ذمہ داریاں تھیں اس کو چھوڑا، مجبور ہوئے، کوشہ نشین ہوئے، گھروں میں بیٹھ گئے، قید میں ڈال دیے گئے، فقط امام زمانہ ہے۔ یہ جو امام منصور، امام مقتدر ہے، امام نے جو کرنا ہے کوئی رکاوٹ ان کے سامنے نہیں، فیصلہ امام کا چلے گا۔ لہذا ممکن ہے کہ اشارہ امام کا اس طرح سے ہو، ان کے طرف ہوگا کہ ان فتنوں سے اس طرح علیحدہ، اس جملے کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا کرے گا، موت کے جام پلائے گا، ان کے سامنے تلوار کو رکھے گا۔ اور امام کے بارے میں مشہور ہے روایات، مشہور سے مراد مشہور روایات کے اندر ہے کہ جب امام تشریف لے کر آئیں گے تو ابتدائی زمانہ امام عصر کا ظہور کے بعد سے اور حکومت کے قائم ہونے تک تلوار کے ذریعے سے چلے گا۔ اتنی تلوار سے مراد ہے قتل و غارت ہے، اب ممکن ہے تلوار ہے، ممکن ہے قتل و غارت ہے، یعنی اتنا خون بہے گا، اتنا امام سختی کے ساتھ پیش آئیں گے کہ لوگ سوال کریں گے کہ یہ واقعی فرزند رسول ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ سوال پیدا ہوگا لوگوں کے ذہن میں، کیوں ہوگا؟ چونکہ رسول اللہ کی تمام اولادوں کو کیسا دیکھا تھا، لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہوئے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، لوگ ان پر ظلم کر رہے تھے، وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ان ظلموں کو برداشت کر رہے تھے۔ امام کا طریقہ کار کیا ہے؟ تلوار والا ہے۔ وہی میں نے ابھی کہا نا کہ امام کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، امام نے حکم دیا، جس نے عمل کیا ٹھیک، عمل نہیں کیا اگر گردن اڑنی ہے گردن اڑ جائے گی، کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تعارف یہاں پہ نہیں ہوگا، کوئی تکلف نہیں ہوگا۔ لہذا لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا، لوگ پوچھیں گے کہ واقعی فرزند رسول ہے، کیوں پوچھیں گے؟ کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ یہ تو آنے کے بعد مستقل تلوار چل رہی ہے، روایات اور حتمی روایات نہیں، حتمی روایات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اتنا سختی والا معاملہ ہوگا، کیونکہ خداوند عالم نے امام کے ذریعے سے زمین کے اوپر فاسدوں کو، فساد کو ختم کرنا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ والی آیات، یا وہ والی آیت کہ ہم نے جو ہے زمین کو صالحین کا ورثہ قرار دینا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ خدا زمین کو ان کا ورثہ قرار دے گا جو صالح ہیں، یعنی اب ان کے اندر کوئی کدورت باقی نہیں ہے، ان کے اندر اب کوئی تاریکی باقی نہیں ہے، اب اندر کوئی میل باقی نہیں ہے، اب نہ ظاہری شرک ہوگا نہ باطنی شرک ہوگا، اب نہ ریاکاری ہوگی نہ منافقت۔ اسی لیے آغا پناہیہ ایران کے بزرگ علماء میں نے بیان کیا کہ امام عصر کے آنے کے بعد جو ایک بڑا معرکہ انجام پائے گا اور ایک بڑی کامیابی ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ مثلا امام علیہ السلام نے مشرکوں سے مقابلہ کیا، ملحدوں سے مقابلہ کیا، ان کو ختم کیا، ہر امام نے کام کیا، لیکن ایک مرحلہ ہر امام کے سامنے پیش آیا اور وہ نفاق کا مرحلہ، یعنی اب تھوڑا سا حساس بات ہو جائے کہ خود امام علی علیہ السلام کی اپنے زمانے میں جو امام علی کا مقابلہ ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ مشرک اور ملحد کے ساتھ نہیں ہے، نفاق کے ساتھ ہے۔ ظاہری طور پر جو امام علیہ السلام اپنے اس عہدے سے ظاہری طور پر کنار ہو کر بیٹھے، نفاق کی وجہ، معاشرے کے اندر نفاق، معاشرے کے اندر نفاق تھا، نفاق یعنی کچھ ہے، حقیقت کچھ اور ہے اور حقیقت ظاہری طرح کچھ ہے۔ ہر امام کے زمانے میں یہ نفاق کی مشکل رہی، امام زمانہ کی دور میں نفاق ختم ہو جائے گا، امام نفاق کو ختم کرنے والے، اسی لیے آپ مومنین دعائے ندبہ میں بھی جملہ پڑھتے ہیں، کیوں کہاں ہے وہ کہ جو نفاق کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا، یہ جملہ اللہ کا فرمان ہے، وہ کہاں ہے جو نفاق کو ختم کرے گا۔ لہذا ظاہراً یہاں پر ممکن اس سے مراد وہی ہو کہ وہ آنے والا کیا ہوگا کہ فتنے ہم اہل بیت ہوئے کہ جن کو
فتنہ انگیزوں سے بچے ہوئے ہوں گے، اور لوگوں کو بلانے میں یعنی گناہوں کی طرف دعوت دینے میں، تاریکیوں میں دھکیلنے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم اہل بیت فقط نور کے راستہ دکھانے والے ہیں۔ پھر ایک دن وہ آئے گا کہ خدا ایک شخص کو اس کے ذریعے سے انہیں ذلت کا مزہ چکھائے گا، جو تاریکی پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے والے، اور وہ انہیں موت کی جام پلائے گا، ان کے سامنے تلوار رکھے گا، ان فتنوں سے اس طرح علیحدہ کر دے گا جس طرح ایک ذبح ہونے والے جانور کی کھال اس کے بدن سے جدا کر دی جاتی ہے۔ یعنی فتنہ معاشرے سے ایسے علیحدہ ہو جائے گا، اس کی کھال اتار دی جائے گی، جو اندر جو گوشت ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اس وقت جو ہے وہ قریش وہ منظر دیکھیں گے کہ چاہیں گے، بلکہ اس کو میں پڑھتا ہوں، اگر ہم نے پورا مفہوم نہ پڑھوں، اس وقت قریش دنیا مافیا کے بدلے میں یہ چاہیں گے کہ وہ مجھے صرف اتنی دیر کے لیے، کہ جتنی دیر اونٹ کے ذبح ہونے میں لگتی ہے، ایک دفعہ مجھ سے مل لیں، مجھے دیکھ لیں، تاکہ میں اس چیز کو قبول کر لوں کہ جس کا آج کچھ حصہ بھی طلب کرنے کے باوجود دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ خطبہ نمبر 91 یعنی جب وہ وقت آئے گا، حکومت کا وقت آئے گا، میں اس کو امام عصر پہ جو ہے وہ مصداق قرار دے رہا ہوں، ظاہراً جو اس کے الفاظ ہیں وہ یہی کہ اب جب وہ وقت آئے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی، اور اہل بیت کا حق کھانے والوں کے اوپر شدت آ جائے گی۔ کیسی شدت بیان کی؟ یہاں تک کہ ایسا وقت آئے گا کہ فتنوں کو الگ کر دیا جائے گا، جیسے ذبح کیے ہوئے جانور کی کھال کو اس کے جسم سے الگ کیا جاتا ہے، بالکل الگ کیا جائے گا، یعنی شدت ہوگی۔ اس وقت قریش کے لوگ مجھے ڈھونڈنے گے، یعنی جو اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہوں گے، جنہوں نے حق اہل بیت کو غصب کیا ہوگا، وہ چاہیں گے کہ فقط اتنی ملاقات ہو جائے گی جتنا ایک اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے خنجر مارنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی اتنا وقت مل رہا ہے مجھ سے ان کی ملاقات ہو جائے اور مجھے وہ پیش کر دیں جو انہوں نے مجھ سے دریغ کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ خلافت۔ وہ کیا تھا؟ ظاہری حق حکومت تھا، جو کہ اس کا نتیجہ اس وقت جا کے نکل رہا ہے۔ جو مہدی آنے کے بعد انتقام لے رہے ہیں، وہ اس وقت کا انتقام لے رہے ہیں، جو آنے کے بعد حکومت نافذ کر رہے ہیں، یعنی ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے علی علیہ السلام سے حکومت لے کر زیادتی کی تھی۔ اب وہ چاہیں گے جبران کرنا، اور جبران کی ان کی خواہش ہوگی تھوڑی دیر کے لیے آمنا سامنا ہو جائے علی کے ساتھ، ہم اس کو پیش کر دیں۔ بابا علی کیا بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ اس سے میرے سامنے مجھ سے ملے اور مجھے ایک دفعہ دیکھ لے، میں اس چیز کو قبول کر لوں کہ جس کا آج کچھ حصہ بھی طلب کرنے کے باوجود نہیں کرے، یعنی میں طلب کر رہا ہوں، میں اپنے خطبوں میں بتا رہا ہوں، میں خطبوں میں بتا چکا ہوں کہ اہل کون ہے، میرے خطبے بار بار بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کے پیچھے چلنا ہے تو صاحب علم کے پیچھے چلو، صاحب شجاعت کے پیچھے چلو، تمام چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود یہ لوگ ماننے میں تیار نہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس کے اندر امام اس حکومت کو انشاءاللہ قائم فرمائیں گے۔ درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آخری خطبہ ہمارا آج کا خطبہ 142، اس میں امام علی علیہ السلام نے دوبارہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں کو بیان کیا، اور رسالت امام کی بے عزت کو بیان کرنے کے بعد اہل بیت کی فضیلت ہے۔ رسالت امام کی بے عزت کو رسول اللہ نے، امام علی نے بیان کیا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو وحی کے امتیازات کے ساتھ بھیجا، انہیں مخلوق پر اپنی حجت ٹھہرایا تاکہ وہ یہ عذر نہ کر سکے کہ ان پر حجت تمام نہیں۔ خدا نے انبیاء کو انسانوں کی حجت قرار دی ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے خدا ہم میں سے ہر انسان سے قیامت میں انفرادی سوال کرنے والا ہے۔ کچھ سوالات اجتماعی ہیں، مثلا ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سب سے پوچھا جائے گا زندہ محترم کہ دوران غیبت کبریٰ تم سب نے اجتماعی طور پر کیا کوشش کی کہ جس کوشش کے ذریعے سے میرے ولی کے زمین پر ظاہر ہونے کے امکانات واضح ہوتے ہیں؟ کیا کوشش کی سب نے مل کر؟ تم سب اجتماعی طور پر اس کی غیبت پر راضی ہو کر بیٹھے رہے، اس کے بغیر زندگی پر راضی رہے؟ یہ اجتماعی سوال ہے، خدا پوچھے گا تم نے وہ اجتماعی حرکت کیا کی؟ خدا اجتماعی طور پر امام علی کی بات والوں سے پوچھے گا تمہارا عمل کیا تھا جب تم نے علی کو غدیر میں دیکھا تھا اور اسی علی کو مدینے کی گلی میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے دیکھا تھا؟ تم دونوں چیزوں کا فرق نہیں کر پائے گا، دونوں چیزوں کے فرق تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں آیا۔ ایک وقت علی کی وہ شان و منزلت کہ رسول اللہ میرا آخری نبی میرے کہنے پر پیغام دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بات ہے، اس کی پیروی میں چل رہے ہیں۔ اور اسی علی کو تم نے میرے اس خطبے کے چند دنوں بعد، کتنے دن بعد؟ 18 ذی الحج کا خطبہ ہے امام علی علیہ السلام، ایسے ہی خطبہ غدیر 28 سفر رسول اللہ کی رحلت ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 18 سے 28، 2 مہینہ 10 دن، ذی الحج، محرم، سفر، فقط 2 مہینہ 10 دن۔ اس 2 مہینہ 10 دن کے اندر تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ
سارے افراد جو پوری نسل موجود تھی وہاں ختم تو نہیں ہوئی تھی، سب موجود تھے، مدینہ کے لوگ موجود تھے. تم نے آنکھوں سے دیکھا علی کو منبر پر میرے ساتھ میرے بیانات کو سنا، اور اسی علی کو 2 مہینہ 10 دن بعد تم نے کس عالم میں دیکھا مدینے میں، اس کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جا رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں رسی باندھ کے اسے کھینچا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے. خدا اس کا سوال کرے گا اس وقت کے اجتماع میں. بعد والوں سے امام حسن کے دور کے امام حسین، میں اور آپ بھی اس سوال سے جھوٹ نہیں رکھتے. زمانے کا امام غیبت میں تھا، تم نے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے کیا کیا؟ تم نے سوچا کہ میں نے اگر اپنے آخری ولی آخری حجت کو غیبت میں رکھا تو کیوں رکھا؟ سوچا؟ تم اگر سوچتے تو تمہیں سمجھ میں آتا کہ میں نے اپنے آخری ولی اور آخری حجت کو جو غیبت میں لے کر گیا، یعنی لوگوں سے اس کی نگاہوں سے دور کیا، اس لیے کہ اس کے ناصر و مددگار نہیں تھے. اس سے پہلے کہ 11 کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. میرا فیصلہ یہ تھا کہ اس آخری کے ذریعے سے زمین پر نظام قائم کرنا ہے. اس کو ناصر کی مدد تھی، ناصر و انصار چاہیے تھے. تم نے اجتماعی طور پر اپنے زمانے میں کیا سوچا؟ یہ اجتماعی سوال ہے. سے معاشرے کے اندر فقر پھیلتا چلا جا رہا تھا، انسان فقر کی گہرائیوں میں گرتا چلا جا رہا تھا. تم لوگوں نے اجتماعی طور پر اس فقر کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ قصے سنتے تھے علی علیہ السلام کے، کہ علی علیہ السلام وہ تھے کہ جنہوں نے نہ معلوم کتنے غریبوں کی مدد کی تھی، کتنے باغوں کو آباد کیا تھا، کتنے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا. ساری چیزیں سنتے تھے. یہ کیوں تھا؟ سنانے کے لیے تو نہیں تھا، یہ تھا کہ اس سے تو اپنے لیے بھی کوئی نہ کوئی رائے عمل نکالو، کوئی ایکشن پلان بناؤ، اس کے مطابق کام کرو. علی علیہ السلام نے 100 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. تم 100 نہیں، کسی ایک شخص کو پاؤں پہ کھڑا کر دیتے، کسی ایک شخص کی مدد کرتے. تمہیں قصہ سنایا گیا تھا کہ علی یتیموں کی مدد کرتے ہوئے ایسے تھے کہ گھروں میں جاتے تھے تو یتیم بچوں کو آغوش میں لے کر ان کو جو ہے وہ خوش کر دیتے. تم نے کتنی یتیم پروانی کی تھی. تو یہ وہ سوالات ہیں جو مجھ سے آپ سے سب سے پوچھے جانے ہیں. اسی لیے ائمہ علیہ السلام کو حجت قرار دیا گیا. ہمارا ائمہ علیہ السلام کو حجت قرار دیا گیا کہ دیکھو حجت ہے، ہم اپنے پیسے کو بینک میں ڈال کر پڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئندہ کام آئے گا. وہ آئندہ کام آئے گا. ائمہ علیہ السلام نے راستہ کیا دکھایا؟ ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہارا آج کا مالک ہے وہی تمہارے کل کا مالک ہے. جو تمہیں آج دے رہا ہے وہی تمہارا کل کا ضامن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ختم کر دو، نہیں، ایک معقول مقدار تک اپنے پاس رکھو، لیکن اس نیت سے کہ پتہ نہیں کل کیا پیش آ جائے. اس کو جو پتہ نہیں کیا پیش آ جائے کے لیے تم بچا کے رکھ رہے ہو، اور جو تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ فقر کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، تم ادھر کچھ نہیں کر رہے. یہ ہم سب نے اس کا جواب دینا ہے، ہم سب نے اس کا جواب دینا. لہذا امام علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو وحی کے امتیازات کے ساتھ بھیجا، انہیں مخلوق پر اپنی حجت ٹھہرایا تاکہ وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ان پر حجت تمام نہیں ہوئی. یعنی کوئی قیامت میں نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار تیرا راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پیسہ بہت تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے خرچ کرتا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ لوگوں کو علمی طور پر کیسے ان کے لیول کو اونچا کیا جا سکتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا. نہیں، حجت موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، جو بلاغہ موجود ہے، صحیح سجادیں موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، ائمہ کی روایات موجود ہیں. ہر راستہ خدا نے ہمارے سامنے دیا. میں بیان کرتا ہوں کہ خدا کے سامنے عذر کے معاملے میں ہم ایک ڈیڈ اینڈ پہ کھڑے ہیں، بند گلی ہے ہمارے سامنے، یعنی اسکیپ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ادھر سے کچھ کو ادھر نکل لیں. ڈیڈ اینڈ ہے، بند گلی. خدا نے ائمہ سے ہمیں بند گلی کھڑا کیا ہے کہ حجت تمام ہے تمہارے اوپر، کوئی عذر خدا قبول نہیں کرے گا. لہذا عذر تمام ہو، کوئی نہیں کہہ سکے کہ اس پر حجت تمام نہیں ہوئی. چنانچہ اللہ نے انہیں سچی زبانوں سے راہ کی دعوت کے لیے مبعوث کیا اور اس کے بعد ان کے جو ہے وہ اعمال اور ثواب کو ان کے ذریعے سے نافذ کیا. اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور ہم پر ستم روا رکھے ہوئے ہیں، یہ ادعا کرتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں. یعنی کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو ہمارے علاوہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم راسخ علم ہیں، ہمیں علم محکم علم ہمارے پاس ہے. کہاں ہیں جواب دینے والے اہل بیت کے علاوہ؟ تاریخ کے نام یہاں پر کوئی والی بات ہے کہ امام علی نے اپنے زمانے میں بیان کیا، ہم اس کو ہر زمانے میں منتقل کرتے چلے جائیں. امام علی علیہ السلام یعنی رسول اللہ، امام علی اور ائمہ کے علاوہ واقعی امت کے پاس کوئی رائے حل کبھی بھی موجود نہیں رہا، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو. خود امام علی کے زمانے سے شروع کیجئے، متعدد بار یہ جملہ آپ نے تاریخ میں رقم دے کر لولا علی لہلک فلاں، لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک فلاں، ایسے ہی نا، علی نہ ہوتے
وہ ہلاکت تھی، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یا وہ جملے کہ خدا اس دن زندہ نہ رکھے جس میں علی نہ ہو. اس کے بعد کے آگے چل کے پڑھیں گے تو ہر زمانے کے امام ایسا ہے. 5ویں امام کے زمانے کے اندر، 4تھے امام کے زمانے میں، 6ٹھے امام کے زمانے کے اندر بھی یہ جملے ہمیں نظر آتے ہیں. لولا السنتان، امام ابو حنیفہ جاہل سنت کے بزرگ علماء میں سے ان کے جملے. لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال کہ جو میں نے، یعنی امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2 سال جو میں نے جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں، اگر وہ نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا. یعنی جو کچھ میرے پاس ہے اس کا مطلب کیا ہے، وہ جعفر صادق کی وجہ سے. ٹھیک، لہذا کہاں ہے وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، پر ستم روا رکھے ہوئے ہیں اور یہ ادعا کرتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں، وہ علم کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. نہ کہ ہم، خدا نے ہم کو بلند کیا ہے اور انہیں گرایا ہے. یعنی اب اگر تم دیکھتے ہو کہ ہم اگر بلند ہیں، ہمیں خداوند عالم نے اوج عروج عطا کیا ہے اور ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، تو اس لیے کہ خدا نے ہمیں بلند کیا ہے. خدا نے ہمارے علاوہ کسی کو بلند نہیں کیا. ہمیں منصب امامت دیا ہے اور انہیں محروم رکھا ہے. امامت کے باب میں ہم سے جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ کیوں امت کی رہنمائی پیشوائی میں ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو؟ یہ فیصلہ تو خداوند عالم کی جانب سے ہوتا ہے. اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کیا قرآن کریم میں نہیں پڑھا حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے خدا نے نہیں کہا انی جاعلک للناس اماما؟ ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام قرار دے رہا ہوں. اگر یہ اصول ہے امام قرار دینے کا کہ خدا جعل امام کرتا ہے، خدا امام قرار دیتا ہے، تو پھر یہ اصول حضرت ابراہیم سے لے کر قیامت تک کا اصول ہے. اپنی مرضی سے کوئی رہنما پیشوا منتخب نہیں کر سکتا. سیاسی لیڈر کر لو اپنی طرف سے، جس کو چاہو منتخب کر لو، رہنما نہیں کر سکتا، پیشوا کوئی نہیں کر سکتا. لہذا ہمیں منصب امامت دیا، ہمیں محروم رکھا ہے، ہمیں منزل علم میں داخل کیا، انہیں دور کر دیا. ہم ہی سے ہدایت کی طلب اور گمراہی کی تاریکیوں کو چھانٹنے کی خواہش کی جا سکتی ہے. اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو ہمارے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے. 5ویں امام سے ایک حدیث نقل ہے، اپنے شاگرد کو انہوں نے بیان کیا، اس کو مفہوم بیان کروں گا کہ مشرق اور مغرب میں جو علم صحیح تم کو نظر آئے، جان لینا کہ اس علم صحیح کے پیچھے اہل بیت علیہ السلام. مشرق و مغرب کے اندر اگر کہیں پر بھی کوئی علم صحیح نظر آئے، جان لینا کہ اس کے پیچھے ہم، یعنی ہم علم کا مرکز ہے، معدن ہے. اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہی سے ہدایت کی طلب اور گمراہی کی تاریکیوں کو چھانٹنے کی خواہش کی جا سکتی ہے. بلا شبہ امام قریش میں سے ہوں گے جو اسی قبیلے کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشت زاٹ سے ابھریں گے. یعنی قریش سے ہیں، لیکن قریش کا کون سا حصہ، کون سا پورشن؟ جو بنی ہاشم. یہ ان کی بھی روایت ہے کہ آئمہ جو ہے وہ قریش سے ہوتے ہیں، اسی کے اندر پھر جو ہے وہ دوسرے افراد کو شامل کیا جاتے ہیں. امام نے کہا نہیں، قریش سے ہیں. قریش میں بھی جو شاخ بیان کی، یعنی قریش کو اگر ایک درخت کی مانند تصور کرو تو ایک شجر اگر ہے تو اس درخت کی شاخیں، جو شاخ بنی ہاشم ہے، امام یہاں سے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور سے نہیں ہوگا. نہ امامت کسی اور کو زیب دیتی ہے اور نہ ہی ان کے علاوہ کوئی اس کا اہل ہو سکتا ہے. اگر امامت کسی کو زیب دیتی ہے تو وہ فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام کے جو بنی ہاشم میں سے ہی ہے. خداوند عالم نے ان کو خود انسانوں کے لیے جو ہے وہ رہنما اور امام قرار دیا ہے. عزیزان محترم، یہ بلاغت سے ہمارا جو بیان چل رہا ہے اس کی ذیل میں آج کے نکات تھے. آج کا دن انتہائی بابرکت، جیسے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا. خداوند عالم کا واقعی انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، ان کی مودت، ان کی محبت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے. خدا سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارا زندگیوں کا خاتمہ اسی معرفت و مودت و محبت اور اس مودت محبت کو اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ قرار دے. خدا کرے کہ ہم اپنی اس مودت کو کامل کرتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کے نزدیک ہونے کی سعادت حاصل کر سکیں. خدا کرے کہ جو اجر رسالت رسول اللہ نے اس زبان سے مانگا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے بعد اس مودت کو، اس اجر رسالت کو ادا کرنے کے قابل بن سکیں. ان کی دوران غیبت کبریٰ بھی ہم اس اجر رسالت کو ادا کرنے والوں میں سے قرار پائیں. خدا کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے کہ جو زمانے کے امام کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے والے ہیں. خدا ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے بعد سرخرو ہونے والے لوگوں میں شامل فرمائے. زمانے کے امام کے سامنے صرف کرندگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. دنیا میں جہاں بھی مؤمنین
زندگی گزارے خدا ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے جو مومنین بیمار ہیں خدا ان سب کو شفا عنایت فرمائے تمام مجاہدین اسلام کی حفاظت فرمائے تمام بے روزگاروں کو روزگار تمام بے اولادوں کو اولاد عنایت فرمائے تمام راجع اعزام کو رحم معظم کو صحت سلامتی طول عمر نصیب ہو خدا اپنی آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں اپنے مولا کی خدمت کا شرف اور اپنے قلب مبارک کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على